لبیک 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 یا اقصی لبیک 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 یا اقصی لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایم نیٹ ورک کے تمام سامعین اور حاضرین کو السلام علیکم۔ سامعین اور حاضرین، میں آپ کا میزبان دانش علی۔ سامعین اور حاضرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فلسطینیوں بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے فلسطین بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، آپ سارے جانتے ہیں۔ اور اب تک کم سے کم 200 سے 250 بندہ شہید ہو چکے ہیں۔ 200 سے 250 فلسطین بھائی اور بہن ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور 2000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اور مسجد اقصی پر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر غنڈہ گردی کر رہا ہے اسرائیل، نماز پڑھتے ہوئے مسجد اقصی کے نمازیوں پر۔ تو اس بارے میں ہمارے ساتھ بیٹھے موجود ہیں حضرت علامہ مولانا خادم حسین مان معصومی صاحب، جو اس بارے میں مسجد اقصی کے بارے میں، مسجد اقصی کی تعریف آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو مسجد ہی ہوتی ہے جہاں پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد اقصی کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دوسری مسجد ہے دنیا میں۔ سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی، پھر مسجد اقصی، اور یہ سرزمین جو فلسطین کی سرزمین ہے، اس سے پورے مسلمان بڑی محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی۔ اور یہ مسجد جو مسجد اقصی ہے، اس میں معراج کی رات ثابت کر دیا تمام انبیاء کرام نے کہ یہ اب قیامت تک کے لیے مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے، کیونکہ اس میں جو انبیاء کرام دنیا میں پہلے تشریف لا چکے تھے، وہ اپنی قبور سے باہر آ کر مسجد اقصی میں جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب نے نماز پڑھی۔ اور امامت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرا کر جب اس نے نماز سب نے پڑھی تو سب نے نماز پڑھ کر عملی طور پر اس کا منظر پیش کیا کہ دیکھو یہ ہمارے امام ہیں، تو امام کی اقتداء میں نماز پڑھ کر مسجد امام کی ہے، تو یہ مسلمانوں کی مسجد ہے قیامت تک کے لیے۔ اور وہاں پر نماز ہی پڑھ رہے تھے رمضان مبارک میں مسلمان، تو دوران نماز ان پہ دعویٰ بولا گیا۔ یہ نہایت ہی یہ برا فعل ہے اور انسانیت سے گرا ہوا فعل ہے کہ لوگ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسلام تو دوسروں کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کا سبق دیتا ہے، ان کی عزت کا سبق دیتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی عبادت گاہ ہے جس میں انبیاء کرام کا یہاں پر آنا جانا لگا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ آپ تو جس طرف ایک مرتبہ بھی دیکھ لیں اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 17 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس کی۔ لیکن یہ ظلم و بربریت جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے، یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ یہ اس کسی طرح بھی نہ یہ قابل ستائش نہیں، پرزور مذمت کی جاتی ہے، بلکہ یہاں پر لازم ہے کہ جب ظالم ظلم کرنے لگیں تو ظالموں کے ہاتھوں کو طاقت کے ساتھ روکنا چاہیے۔ یہ دنیا کے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ اس ظلم و بربریت کو قوت کے ساتھ روکیں۔ وآخر دعوانا اور جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو میں علامہ صاحب کی جانب سے، اپنی جانب سے، مزمل کی جانب سے اور پوری ڈی ایم نیٹ ورک کی جانب سے اس بات پر مذمت کرتا ہوں کہ جو یہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لبیک 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 یا اقصی لبیک 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 یا اقصی۔ اور اب مجھے اور علامہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ لبیک لبیک یا اقصی لبیک 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 یا اقصی لبیک۔